بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انقلاب ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں کہ تم سدھر جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. جو کچھ بھی بدلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے یہ صدا آ رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ. اس لیے کہ چیزوں کے اندر بدلاؤ کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز ایک حالت پر باقی نہیں رہتی ہے، وہ بدلتی سدلتی رہتی ہے. جب بدلتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اور وہ ذات اور وہ چیز جو بدلتی نہیں ہے، ایک ہی حالت پر قائم رہتی ہے اور کسی چیز سے وہ متاثر ہو کر اپنے آپے سے باہر نہیں آ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، تمام چیزوں کو تھامے ہوئی ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں. وہی کسی کو حکومت سے نوازتا ہے، وہی کسی سے حکومت کو چھین لیتا ہے. وہ تو عز من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے. وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، سارا خیر اور تمام امور. وإلیہ یرجع الامر کلہ، اللہ کی طرف تمام امور، تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند آئے لیکن اللہ کے دربار میں وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ کا فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے نا، تمہیں فیوچر کا پتہ نہیں، تمہیں کل کا پتہ نہیں، تمہیں شام کا پتہ نہیں ہے، تم کو نماز کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم کسی چیز کو بہت پسند کرو کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، تمہارے حق میں وہ پریشانی کا سبب ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو ہم کیا کریں؟ ہم رضیت باللہ ربا، حدیث شریف میں ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کون؟ جو کہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہوں اس لیے کہ میرا رب ہے. وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، ایک انچ ادھر ادھر بھی نہیں. حکومتوں کے بدلنے سے، حاکموں کے بدلنے سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے، ہم ان کے نعرے نہیں لگانے لگیں گے، ہم ان کے گن نہیں گانے لگیں گے، ہم ظالم کو منصف نہیں کہہ سکتے. وبالاسلام دینا، ہم مذہب اسلام پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، اسی پر ہماری جان جائے گی، اسی پر ہم زندہ رہیں گے، اسی دین پر، اسی اسلام پر، اسی ایمان پر. جو شخص یہ دعا پڑھے اور اس طرح اس کی نیت ہو اور اس کے دل میں یہ حوصلہ ہو اور اس کی زبان پر یہ کلمات ہوں، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ سے راضی ہوں اس لیے کہ وہ میرا رب ہے. وہ میرا کیا، رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے. اور اسلام سے میں خوش ہوں اس لیے کہ اس دھرتی پر
اس روئے زمین پر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین صحیح ہے تو مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے وہ رکھے، ہرگز آخرت میں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کفر پر مریں گے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، تمام لوگوں کی ان پر پھٹکار ہے. اور وہ بھی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر سمجھتا ہوں، اپنا نبی مانتا ہوں، اپنا رسول مانتا ہوں، اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. ان کے علاوہ کوئی بھی میرا رہنما نہیں ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ میرا کوئی بھی ماڈل نہیں ہو سکتا ہے. ان کی ہی سنتیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا جو یہ کہے، اور جس کا عمل یہ ہو، جس کے دل میں یہ حوصلہ ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. تم مسلمانوں سے زبردستی کوئی نعرہ لگواؤ جو کفریہ اور شرکیہ ہو، مسلمان ایمان والا ہرگز اس کو نہیں لگائے گا. کیوں نہیں لگائے گا؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان نے ہر ایک کو مذہبی آزادی دی ہے، اسی لیے یہ سمویدھان ہے. وہ اگر وہ مذہبی آزادی نہ دے ہم اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے اور ہم اپنا حق کو چھینیں گے، مانگیں گے اور اس کے لیے ڈٹیں گے. اور وہ حق کیا ہے؟ مذہبی آزادی. اسلام پر اور جو بھی جس دھرم کو ماننے والے ہیں وہ اپنے دھرم پر 100% عمل کریں، اور ہم بھی اپنے دھرم پر 100% عمل کریں گے، 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں اپنے وطن سے محبت رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی نے اپنے وطن سے محبت کی اور محبت کا اظہار کیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ مکے سے نکل رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز تھا، محبوب تھا، لیکن تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے. تو وطن سے محبت رکھنا یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم بھی وطن سے محبت رکھتے ہیں اور وطن کے لیے ہماری ہی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. تاریخ اس پر شاہد ہے. لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس سرزمین کو اگر زبان دے دی جائے تو یہ بتائے وہ کہ سب سے زیادہ لہو اگر کسی دھرم والوں کا گرا ہے میرے اوپر تو وہ مسلمانوں کا گرا ہے، وہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا گرا ہے. اس لیے کہ روئے زمین، یہ جو زمین ہے پوری، اس کو بسانے کا مقصد کیا ہے؟ انصاف، عدل. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ پاک سورہ حدید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ نشانیاں بھیجیں، اور ہم نے ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں تاکہ دنیا میں عدل انصاف قائم ہو. اور مسلمان وہ ہستی ہے جو عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے زندہ ہے اور اسی کے لیے مرتا ہے. تو مقصد تخلیق اور یہ روئے زمین کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے، انصاف قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو. اور میرے بھائیوں، ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ رکھیں. کسی آتی جاتی سرکار سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ چور اچکوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں اللہ سے لینا دینا ہے. ہم اللہ کے منگتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھکاری ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب محتاج ہو، بھکاری ہو. واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو تم؟ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو اور اپنے ایمان پر، اسلام پر 100% جم جاؤ. خرافات کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، رسوم و رواج کو چھوڑ دو، فضول خرچیوں کو چھوڑ دو. طرح طرح سے رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں.
ابھی میرے سامنے ایک رسم آئی، اسے کہتے ہیں نیمنگ سیریمنی. سارا منی نیمنگ کے اندر جائے گا. نیمنگ سیریمنی کو سیریمنی اس لیے ہی کہتے ہیں سیریمنی کو کہ سارا منی اس کے اندر جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے. نیمنگ سیریمنی مسلمان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نام کرن، یعنی اب نام، وہ جو چیزیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، وہ جو چیزیں جو یہودیوں کے یہاں تھی، نصرانیوں کے یہاں تھی، کفر شرک کرنے والوں کے یہاں تھی، گوبر کھانے والوں کے یہاں تھی، پیشاب پینے والوں کے یہاں تھی، وہ مسلمان فخر سے انجام دے رہا ہے اور اس کے دعوت نامے بانٹ رہا ہے، اور ہم بے شرم لوگ ان دعوتوں میں شریک ہو کر یہاں تک کھانا کھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، یہ تو مسلمان ہے، تو اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، تو مومن ہے، تو کہاں ان خرافات میں پڑ گیا. اس کو ٹوکنے کے لیے تیار نہیں اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی اتنے نادان ہو گئے ہیں، اتنے بڑے مسلم معاشرے میں رہنے کے باوجود اتنی جہالت کی تاریکی، اس قدر کفریہ شرکیہ کام، اس طرح رسوم رواج، اس طرح سے فضول خرچیاں اتنے بڑے مسلم معاشرے میں، اتنے مدارس، اتنے علماء، اتنے مفتیان کرام ہونے کے باوجود اگر امت اور ہمارا یہ حال ہے تو جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں مدارس نہیں ہیں، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن یہ دیکھنے میں بات آ رہی ہے کہ وہ کسی کو گرو بنا رہے ہیں، کسی سنت کو اپنا مہاتما بنا لے رہے ہیں، اور کسی قبر پر اور کسی مندر میں وہ بالکل تیار ہیں، وہاں جا کر اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں اور جھولی پھیلا رہے ہیں، کسی حکومت کے سہارے پر جینے کی پکار کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، اور سورج بھی اسی کلر میں نکلتا ہے. اچھا، آگ بھی اسی کلر میں ہے اور جہنم بھی اسی کلر میں ہے. ایمان اور اسلام کا کلر ہمیں نظر نہیں آتا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو. کہاں کفر شرک کے رنگوں میں تم رنگ رہے ہو؟ کہاں دوسرے رنگوں کو تم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو؟ سارے رنگ جھوٹے ہیں، سارے رنگ فیک ہیں، لوکل ہیں. اللہ کا رنگ پختہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو مانو، اور جس نبی کی امت میں تم پیدا ہوئے ہو، ہم لوگ آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو فالو کرو، اس کو اپناؤ، اس کے طریقے کو اپناؤ. تو میرے بھائیوں، یہ معاشرے کی صورتحال ہے کہ نیمنگ سیریمنی، نام کرن ہو رہا ہے، نام کرن ہو رہا ہے. یاد رکھیے، جو ہال، جو لون مسلمانوں کے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ ہم سے جو پرمیشن لینے آ رہا ہے کسی پروگرام کے لیے، اور وہ پروگرام اسلام کے حق میں ناجائز ہو، اسلام کی نظر میں ناجائز ہو، وہ فضول خرچی والا ہو، حرام ہو، کفریہ شرکیہ ہو، ایسے پروگراموں کے لیے ہالوں کو دینا یہ بھی ناجائز ہے. آپ بھی سپورٹر بنیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کہہ رہا ہے. نیکی میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، گناہ کے کام میں کسی کا سپورٹ مت کرو، چاہے وہ تمہارے باپ دادا ہوں، چاہے تمہاری ماں اور نانی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. نیمنگ سیریمنی یعنی نام کرن کر رہے ہیں، اور کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کی جا رہی ہیں، بیبی ڈے منایا جا رہا ہے. تحفہ لینا ہے تو بھکاری بن جاؤ. کیوں؟ اس نام سے کہ بیبی ڈے منائیں گے لوگ تحفہ لے کر آئیں گے. عجیب بات ہے، مانگنے کا نیا طریقہ. اور جو بیچارے کھڑے رہتے ہیں واقعی ضرورت مند ہیں، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہیں، ان کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل اور بہت پروفیشنل بن کر لے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، تبھی حالات بدلیں گے. اسکول قائم کر لینا، حکومت قائم کر لینا، حکومت کو پا لینا، ملک کو فتح کر لینا، اس سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اس سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. مسلمانوں کے حالات مسلمانی کے اندر بدلیں گے. ایمان والوں کے حالات ایمان پر جمنے میں بدلیں گے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم کم ہمت مت ہو، تم بزدل مت بنو، تم ڈرو مت. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تمہیں اللہ بلندی عطا فرمائے گا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بنو گے تب. اگر مومن نہیں بنو گے، تم کافروں کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر، ان کے رسوم و رواج کو اپناؤ گے. برتھ ڈے ہمارے گھر میں منایا جا رہا ہے، ہلدی ہمارے گھر میں لگ رہی ہے، پیلے کپڑے ہم شاپنگ کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں.
کیا سننے آتے ہیں آپ لوگ جمعہ کے دن؟ آپ کمیٹیوں سے کہہ دو کہ ہم بیان نہیں سنیں گے، جیسے اذان ہو 5 منٹ کے بعد ہم سنت پڑھیں گے، اس کے بعد جمعہ جو ہے قائم ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے اور امام صاحب جو ہے نماز پڑھا دیں۔ ہمیں بیان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیان سننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیان کا کوئی مطلب ہی نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس طرح سے آپ کمیٹیوں کو کہہ دو اور وہ اصول ضابطہ بنا دیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سن کر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ خرافاتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیوی سے نہیں چل رہی ہے، بیٹوں سے نہیں چل رہی، یہ تمہارے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ یہ بیوی تمہاری بیوی ہے یا بچے تمہارے بچے ہیں یا کسی اور کے ہیں جو تمہارا کہنا نہیں مان رہے ہیں؟ اور تم مرد ہو یا کیا ہو؟ کیا ہو تم مرد ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اگر ان کا کلمہ پڑھے ہو، ان کا نام لیتے ہو، تو کس منہ سے لیتے ہو؟ بدلنے کے لیے تیار نہیں، اعمال پر جمنے کے لیے تیار نہیں، ساری رسوم رواج، ساری خرافات۔ ابھی شب برات آ رہی ہے، ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، طرح طرح کی رسمیں ہم لوگ جنم دے رہے ہیں، ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ قبروں پر چراغ جلانا، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اللہ کی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ اماں جی کی درگاہ پہ چلے جاؤ، کسی اور کی درگاہ پر چلے جاؤ، عورتیں وہاں جھوم رہی ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور وہاں جھوم رہی ہیں، نمازیں چھوڑ رہی ہیں۔ یہ کس کی گھر کی عورتیں ہیں؟ مندروں میں جا کر تعویذ لے رہی ہیں وہ ہندو پنڈت سے۔ شرم نہیں آتی ہم کو؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ غلاظتوں کے سامنے، ننگے لچوں کے سامنے ہم کو جھکنے پر مجبور کرے گا، اور کر رہا ہے۔ تم اچھی چیز کو چھوڑو گے تو غلط چیز میں لگ جاؤ گے۔ وقت ایک تلوار ہے، اس کو اچھی جگہ استعمال نہیں کرو گے، یہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دین، بہترین دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم شکر کریں، اس پر فخر کریں، اس پر مر مٹ جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مذہب اسلام کی تعلیمات میں ڈھل جائیں۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ یہ کیا کہ بال ہمارے کسی اور طرح، چہرہ ہمارا کوئی اور طرح، لباس ہمارا کسی اور کی طرح، شادی بیاہ ہمارا کسی اور کی طرح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، اور ہم جو ہے اجتماعی دعا کریں گے، اور ہم تسبیحات پڑھیں گے، اور ظالمین کی ہلاکت کی بد دعا کریں گے۔ ظالم تو ہم بنے ہوئے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کر کے، شرک کر کے، نافرمانی کر کے، رسولوں کو جھٹلا کر، قرآن کو جھٹلا کر، قرآن کو سائیڈ میں رکھ کے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن جو ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے ہر نسخہ موجود ہے، ہر حوصلہ موجود ہے، تسلی کا مکمل سامان موجود ہے، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اخبارات کی تلاوت کر رہے ہیں، اخبارات سے مسئلے حل کر رہے ہیں، ٹی ویوں اور چینلوں سے اور سیریلوں سے معاشرتی زندگی ہم سنواریں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے سچی پکی توبہ کیجئے۔ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے حضور میں، کہ جو زندگی گزر گئی، اب دین اسلام پر جمیں گے، اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہوگا اسی پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ کسی پر عمل نہیں کریں گے۔ جو سنت ہے اس پر چلیں گے، جو بدعات رسوم رواج ہے، حضور نے فرمایا قبروں پر چراغ جلانا، اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشبو مسجد میں کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرتے تھے کہ ہر ہفتے جمعہ کے دن مسجد کو دھونی دیتے تھے۔ اور آج بھی جو خوش نصیب بندے حج عمرہ کر چکے ہیں ان سے پوچھو، اور وہ بولتے کیوں نہیں، وہ گونگے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ بولیں کہ مسجد نبوی کے اندر، حرم شریف کے اندر آج بھی خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، آج بھی شاندار قیمتی عطر لگائے جاتے ہیں، حرم شریف کی چوکھٹ پر بھی، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر بھی، اور حجر اسود پر بھی۔ سنت یہ ہے۔ اور قبرستان کے پاس سے گزر جاؤ خوشبو آ رہی ہے، اور مسجدوں کے پاس سے گزر جاؤ تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بلکہ مسجدیں اتنی گندی ہم لوگوں نے کر رکھی ہے، اس کے طہارت خانے اتنے گندے کر رکھے ہیں، ساری دنیا کی غلاظتیں مسجد کے طہارت خانے میں ملتی ہیں۔
سارے دنیا کی غلاظتیں میں کیا ابھی اس کا ذکر کروں. آپ خود دیکھو, آپ خود, اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں, دیکھتے کیوں نہیں؟ افلا تبصرون, تم کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو. تو مسجدوں کو خوشبودار کرنا چاہیے, اس کو چھوڑ رہے ہیں, اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, اور قبرستان کو خوشبودار کر رہے ہیں. القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور جنت کی خوشبو کے سامنے دنیا کی خوشبو کی کوئی وقات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اور اگر بندے کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے تو تیرے پھول ڈالنے سے کیا ہوگا؟ تیرے چراغ جلانے سے کیا ہوگا؟ اور کیا یہ سنت ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ جنت البقیع تو نے دیکھا ہے؟ جنت البقیع تو نے دیکھا ہے؟ جنت المعلی تو نے دیکھا ہے مکے کے اندر, مدینے کے اندر؟ کیا وہاں قبروں پر پھول ہیں, چادریں ہیں, چراغ ہیں؟ تو ان سے بڑا مسلمان آج پیدا ہو گیا, تجھے عقیدت ان سے زیادہ ہو گئی ہے. تو کس کی مان رہا ہے؟ اللہ کی, رسول کی, یا کسی اور کی, یا اپنے نفس کی؟ یا تجھے دشمنی ہے کسی سے کہ بس ہم جو چیز چاہے کریں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے؟ مت سنو. کل قیامت کے دن جن کو جہنم میں ڈالے جائے گا وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش ہم سن لیتے, کاش ہم سن لیتے اور مان لیتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہماری, آپ کی, امت مسلمہ کے ہر فرد کی جہنم سے حفاظت فرمائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ہمارے اعمال تو ہم دیکھیں. کون دیکھے گا ہمارے اعمال؟ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ہم اصلاح اپنی ذات کی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم صرف نام کے مسلمان بننا چاہتے ہیں, جذباتی مسلمان بننا چاہتے ہیں, وقتی نعرہ وقتی دھارا کے ساتھ بہنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے, اس سے بھی بدتر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, شریعت سنت پر آئیے. رسوم و رواج کو 3 طلاق دے دیجئے, ان کا بائیکاٹ کیجئے. نہ جائیے, نہ بلائیے, نہ کھائیے, نہ کھلائیے. ہم نے 1000 مرتبہ اس کو کہا ہے. رسوم رواج بالکل ایکسپٹ مت کیجئے. تم کو جو برتھ ڈے پارٹی منانا ہے مناتے رہو, نام کرن کرنا ہے کرتے رہو, ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ ناجائز اور حرام ہے, فضول خرچی ہے. اماموں کی تنخواہ, مؤذن کی تنخواہ, مسجد کی دریوں کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے. اس میں پیسہ نہیں نکلتا ہم سے. اور فضول خرچی کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں, لاکھوں کروڑ. حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھی حیدرآباد کے اندر ایک شخص نے شادی کی اپنی بیٹی کی, تقریباً اس نے 16 کروڑ روپے خرچ کیا, اور وہی ایک مسجد کا متولی تھا. امام صاحب کی بیوی بیمار ہوئی, وہ اس کو اپنے گاؤں چھوڑنے گئے, واپسی میں 2-4 دن لیٹ ہو گئے. اس متولی نے 4000 روپے تنخواہ کاٹ لی امام صاحب کی. اور بیٹی کی شادی میں کتنے کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے؟ تقریباً 16 کروڑ. 16 کروڑ روپے. لڑکی کی شادی میں تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. دلہن تو سب کچھ وہی بیچارہ باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, اپنا قیمتی سرمایہ دے رہا ہے, اور اس سے کیا مانگتے ہو, اور اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں ہے, بیٹی جو جدا ہو کر آ رہی اپنے ماں باپ سے, اور ماں باپ اس کو سپرد کر دے رہے ہیں تمہارے, اس کے علاوہ اور تم ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ لیکن یہ ظالم معاشرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل بھی. سب سنے گا لیکن کہے گا لڑکے والوں سے تمہاری مرضی, تم کو جو دینا ہو اپنی بیٹی کو دے دو. کیوں؟ بیٹی آئے گی تو کھانا بھی لے کر آ جائے. تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے, جب بنتا ہے وہ کھائے گی تو دوسری جو ضرورت کی چیزیں وہ بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے. کیوں بیٹی پر بوجھ بن رہے ہو, بیٹی کے باپ پر بوجھ بن رہے ہو؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ شادی والے دن نہیں دیں گے, لوگ دیکھ لیں گے, 1 ہفتے پہلے پہنچا دیں گے, 2 دن بعد پہنچا دیں گے, تاکہ کوئی دیکھے نہ. خدا دیکھ رہا ہے تمہاری مکاریوں کو, خدا دیکھ رہا ہے. اور مکاریوں کو اور مجبوریوں کو. مجبوری کس کی؟ لڑکی کے باپ کی. نہیں دے گا, اس کو تانے ملیں گے. اور مکاری کس کی؟ لڑکے کی باپ کی. آپ کی مرضی. ہمارے یہاں سب کچھ ہے, آپ کی مرضی. ارے آپ کی مرضی کیا؟ جو رسم چل رہا ہے اس پر منع کر تو اپنی زبان سے کہ بالکل بھی جو چل رہا ہے بغیر مانگے وہ ہم ہرگز نہیں لیں گے. اسی لیے مسئلہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد تراویح میں امام صاحب کے لیے ہدیہ تحفہ لینا جائز نہیں ہے.
کیوں؟ المعروف کالمشروط، یہ اصول ہے اسلام کا کہ جو چیز معروف ہوتی ہے اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگ اجرت مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگ رہا ہے لیکن دل سے مانگ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ طے نہیں کیا پہلے لیکن اس کو معلوم ہے ملتا ہے، جب ملتا ہے تو منع کرو. اور امام صاحب، حافظ صاحب رمضان میں ہی پیدا ہوتے ہیں، پورے سال کہاں رہتے ہیں وہ، اور آپ پورے سال کہاں رہتے ہیں؟ محبت کا اظہار آپ کو رمضان میں ہی آتا ہے ان پر، جو کہ ناجائز ہے. ہاں پورے سال میں کبھی بھی دو، کبھی بھی لو، کوئی منائی نہیں ہے. لیکن ختم قرآن کے موقع پر چونکہ یہ قاعدہ ہے لوگ اجرت طے کرتے ہیں، اس لیے کوئی طے نہ بھی کرے اور اس کو مل رہا ہے پھر بھی لینا جائز نہیں اور دینا بھی جائز نہیں ختم قرآن کے موقع پر. ہاں آگے پیچھے دو، پہلے دو، عید بعد دو، رمضان سے پہلے دو، کبھی بھی دو، لیکن اس نام سے مت دو، تراویح کے نام سے، کیونکہ تراویح کی عبادت ہے. کوئی حافظ قرآن نہیں مل رہا، الم ترا پڑھ لو. یہ مسئلہ ہے اسلام کا. میرے بھائیوں، ہوش کے ناخون لیجئے، سچی پکی توبہ کیجئے. رمضان مبارک سر پر ہے، بہترین مہینہ چل رہا ہے. شعبان، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور روایتوں میں ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ساری روایت پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں، اس لیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے. رمضان میں روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 1 دن 2 دن لوگوں کو بہت تکلیف جاتی ہے، کیونکہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طبیعت بنی نہیں ہوئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کیجئے. بس میٹھا کھانا ہی سنت ہم جانتے ہیں، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں تاکہ طبیعت بن جائے، عادت بن جائے، روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضا کر لیں، اور رمضان سے پھر اچھی طریقے سے روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. لمبی لمبی سنتیں، نمازیں ابھی سے پابندی کرنے لگیں تاکہ تراویح میں کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اس کی ہم قدر کریں. اس میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے قبرستان گئے ہیں، چپکے سے، سب کو تلقین نہیں کی کہ تم لوگ قبرستان جاؤ، کبھی بھی نہیں، ایک مرتبہ چپکے سے. تو کبھی آپ اور ہم چلے جائیں قبرستان، کبھی تو اس کی اجازت ہے، سنت کی نیت سے جائیں گے سنت کا ثواب ملے. لیکن یہ سمجھنا کہ قبرستان جانا لازم ہے اور بڑے بوڑھوں کا یہ تہوار ہے. وہ جمال اینڈ کمپنی کہہ رہے تھے، وہ جمال بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی بڑے بوڑھوں کا تہوار آنے والا ہے. ہم نے پوچھا وہ کون سا؟ بولے 15 شعبان. بولے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ تو نہیں معلوم تھا کہ بڑے بوڑھوں کا تہوار ہے. عبادت کو ہم نے تہوار بنا ڈالا اور جشن کا موقع بنا ڈالا. ارے بھائی، ہر وقت کھانے پینے کی فکر، ہر وقت خوشیاں منانے کی فکر. یہ دنیا ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے. ہم عبادت کریں. حضور نے فرمایا رات میں جاگو، رات میں عبادت کرو جتنا ہو سکے، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، جتنا آپ سے ہو سکے، اور دن کا روزہ رکھو. اور ایک مرتبہ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہم بھی سنت کی نیت سے اگر چلے جائیں گے ثواب مل جائے گا. ہر سال جانا لازمی سمجھنا یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے دین اسلام میں جو کہ منع ہے. اور قبر کی لپائی پتائی کیا اسی دن ضروری ہے؟ کبھی بھی کرو. قبر کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. قبر کے بارے میں تو بہت سارے مسئلے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے واسطے گڈھے کے سسٹم کو بند کیجئے. کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ قبر کی سنت کیا ہے، قبر کس طرح بنتی ہے، قبر کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور پتہ ہے تو عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور کئی مرتبہ ہم نے اس کو ذکر کیا. اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، لاؤ ثابت کر دو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں ثابت کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں، کبھی بھی تیار ہوں. قبر صرف 2 ہے، ایک صندوقی ہے، ایک بغلی ہے. ہم جو کھود رہے ہیں، اپنے یہاں کھدوا رہے ہیں، وہ گڑھا ہے. وہ قبر شریعت کی نظر میں وہ قبر نہیں ہے، گڑھا ہے، گڑھا ہے. وہ سنت قبر نہیں ہے. اللہ کے واسطے رحم کرو اپنے مرحومین پر، ان کو سنت کے مطابق قبر میں دفناؤ، سنت کے مطابق دفناؤ.
کیا ہے کہ بس یہیں دفن کرو، یہیں کھودو، یہیں قبر بناؤ، جگہ کم ہے، وہ جمال کیا کرے گا؟ وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے لوگوں نے مجھے مارا مفتی صاحب. اس نے یہ کہا کہ لوگوں نے مجھے مارا ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. کیسے ظالم لوگ ہو تم، کیسے ظالم لوگ ہو، جس سے کام لیتے اس کو مارتے بھی ہو. اور اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو کہتا ہے آگے قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں بنواؤ جیسی بنوانا ہے. اور سنت کے مطابق قبر کھودنے میں تھوڑا جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے، ورنہ جگہ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کھود جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کی پریکٹس وہی گڑھا کھودنے کی ہے. اب وہ سنت کے مطابق بتاؤ ان کو صندوقی، تو یہ ان کو ٹائم لگتا ہے اور زیادہ جگہ چاہیے، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ. انجام کار یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مرحومین ہیں پہلے کے، ان کو بھی تکلیف میں ہم پہنچاتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں. کیونکہ جب کھودتے ہیں تو کوئی تازہ قبر نکل جاتی ہے، کفن نکل جاتا ہے، کوئی ناش نکل جاتی ہے. تو بھائی مرو اور مرنے دو، جیو اور جینے دو کسی کا نعرہ تھا، تو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو اور مرنے دو سکون سے. جو بیچارہ مرحوم سو رہا ہے قبر آرام سے، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تو بہرحال قبر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر کبھی بیٹھ جائے، کبھی بھی بیٹھ جائے، اگر کبھی بیٹھ جائے تو اس پر تازہ مٹی ڈال کے قبر کی طرح اس کو بنا دو. قبر کی طرح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک بالشت اونچی ہو، بہت زیادہ اونچی نہ ہو، اور اونٹ کے کوہان کی طرح ہو قبر. یہ ہے مسئلہ. کبھی بھی بناؤ، اس میں کوئی رات خاص کرنا، کوئی دن خاص کرنا، یہ اپنی طرف سے شریعت میں ملاوٹ ہے اور آمیزش ہے، جس کو شریعت بالکل قبول نہیں کرتی ہے اور منع کرتی ہے. تو بہرحال اور جو کرنے کے کام ہے شعبان کے اندر عبادت کیجئے، اور اجتماعی عبادت کی سب جمع ہو جائیں پھر عبادت کریں، ایسا نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں کو آباد کرو، نمازوں سے، تلاوت سے. نیند آئے سو جاؤ. حدیث شریف میں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے. تو اگر پوری رات نہیں جا سکتے، جتنا جاگیں اتنا، اور یہ دو نمازوں کا اچھی طریقے سے اہتمام کر لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اور خرافات کریں گے، رسوم رواج، ڈھول تاشے، نعت خوب بجا رہے ہیں، زور زور سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ورنہ وہ ناقص مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل اليهود والنصارى والمشركين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور معرفت پیدا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تعلق نصیب فرما دیجئے. آپ کی ایک ایک سنت پر چلنے والا بنا دیجئے. جن سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، پیارے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، رسوم رواج، بدعات و خرافات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے اس رمضان کو گزرے ہوئے تمام رمضانوں کا کفارہ بنا دیجئے، حسین رمضان بنا دیجئے. پیارے اللہ، امت کے حالات کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، امت کی عزت و شوکت کا ذریعہ بنا دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں آپ ہی سے امید ہے، کسی حکومت وغیرہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. آپ ہی پر توکل کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما دیجئے. آپ ہی پر نظر جمانے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما دیجئے. ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا، اپنے در پر جھکا لیا. اس در پر جھکنے کے بعد کسی اور کے در پر جھکنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، آپ نے اپنے حرم پاک کا چکر لگوایا.
پیارے اللہ وہاں طواف کر لینے کے بعد دنیا میں اور کہیں چکر لگانے اور لوگوں کے دروں کے طواف کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ کو شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے، عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی ہر چیز کی حفاظت فرما دیجئے، ہر طرف سے بھی حفاظت فرما دیجئے۔ ظالمین کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے، ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیجئے، ڈر اور خوف پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما۔ ہمارے اکابر مشائخ علماء جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، ان کے آپریشن وغیرہ کو کامیاب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم۔